शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अदालती ऑर्डर आपके पास मौजूद है, मुलाकातों के हवाले से आप लाएमल भी बनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बदला नहीं है। इस हफ्ते भी हमने देखा कि जो इंतजामिया चाहती थी मुलाकात करे, उनकी मुलाकात हो गई, बाकी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं हो सकी। जबकि आपने ये फैसला किया था कि अगर कोई शख्स जिसका लिस्ट में नाम नहीं होगा वो मुलाकात कर लेगा तो उसके ऊपर बाकायदा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, नोटिस लिया जाएगा। लेकिन इस हफ्ते भी कुछ बदला नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए सर, इसमें ये बेहयाई है ना, ये खुला बेहयाई है कि बहुत सी पिटीशंस हैं जो मुलाकातों के हवाले से हुई, उन पे फैसले हुए, फिर उन पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हुई। हर एक पिटीशन के अंदर ऑलमोस्ट अडयाला जेल के हुकाम जो है वो अदालतों में पेश होके वहां पे कमिटमेंट दे के आए कि आप इस किस्म की वायलेशन नहीं होगी। और फिर आखिर में क्या हुआ कि चीफ जस्टिस तमाम की तमाम पिटीशंस पेंडिंग को इकट्ठा करते हैं, अडयाला हुकाम को बुलाते हैं, 3 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करते हैं और उसके बाद जो है वो ये भी कमिटमेंट हमसे ले लेते हैं, जिसपे कल उस वक्त बड़ी आओ बकाओ हुई कि आप गेट के सामने गुफ्तगू नहीं करेंगे, प्रीमिसेस के सामने गुफ्तगू नहीं करें। हमने कहा चलो हम थोड़ा आगे जाके कर लेंगे, मगर इन एक्सचेंज हमें हमारा राइट टू सी इमरान खान तो मिलता है। तो इसके बावजूद एक 17वें 18वें अफसर का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिस के फैसलों को इस तरह उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देना, ये बेहयाई है और ये कुछ भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जजेस को अब ये रियलाइज करना चाहिए कि ये आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, ये आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपके फैसलों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने अपने फैसलों के पर अमल दरामद खुद करवाना है। आपको चाहिए कि सुबह आईजी जेल खाना जहाद को और इस जेलर को बुला के सैक करें, ताकि आपके फैसलों की कोई अहमियत देखें। नहीं, मुलाकात पे अगर नहीं अमल दरामद हो रहा है एक फैसले पे जो कि एक बुनियादी हक है कैदी का, तो मुझे ये बताएं कि अदालतों में बाकी लोगों के हक में जो फैसले हो रहे हैं उनका क्या होता हो। तो शेख साहब, एक कानूनी कार्रवाई के तहत तो आज आपकी पार्टी लीडर्स ने, इमरान खान की बहनों ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करवा दी है, लेकिन उससे भी फर्क कोई पड़ना है आपके ख्याल में? क्योंकि अगर अदालती ऑर्डर मौजूद है और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इस बात को 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, तो आप तौहीन अदालत की आप दरख्वास्त दे रहे हैं, उससे क्या बदल जाएगा आपके लिए? सर, तौहीन अदालत तुसी मेरी गल सुनो, ये पहली तौहीन अदालत नहीं है। आगे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के पास ऑर्डर था, जब उसको नहीं मिलने दे रहे थे तो वो भी तौहीन अदालत में गए। हमारे पास 10 और ऐसे एमएलएज हैं जिनके पास ऑर्डर्स थे, नहीं मिलने दिया गया और वो फिर कंटेम्प्ट में गए। और वो आते हैं और वो गारंटी दे के चले जाते हैं कि जी हम वायलेट नहीं करेंगे, फिर यही हरकत करते हैं। अब क्योंकि ये चीजें काफी हाइप जो है वो पकड़ गई है और इसको दुनिया ने देखा है, जजेस ने भी देखा होगा, ऑब्वियसली पूरा दिन सोशल मीडिया पे और मीडिया पे यही चलता रहा है और लोगों के तज्जिए भी सुने होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना कुछ सुनने और देखने के बाद भी अगर वो अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं कराते तो ये फिर सिंगल जज की इंसल्ट नहीं है, ये तो फिर दैट बिकम्स कि वो पूरी अदलिया को कमजोर करने के मुतरादिफ है कि अगर अब आप जबरदस्ती अपने फैसले पे अमल ना कराएं। लेकिन शेख साहब, जब हुकूमत से पूछा जाएगा, पंजाब हुकूमत से बिलखसूस, कि आपने इजाज़त क्यों नहीं दी, या जेल इंतजामिया से पूछा जाएगा, तो उनका जवाब तो बड़ा सिंपल होगा कि देखें मंगल को भी लोग मुलाकात करते हैं, जुमेरात को भी करते हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के जो लोग हैं, चाहे अज़मा बुखारी हो पंजाब हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, या तारा साहब जो वफाक में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो ये कह चुके हैं कि लोग तो मिलने जाते हैं। अब ये पीटीआई के आपसी लड़ाई है, इख्तलाफात हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं। अगर कोई नहीं मिल सकता वो शिकवा करता है, जो मिल लेता है जाके वो आके बाहर बात करता है, तो वो कह रही है तो आपका अपना मसला है। वो झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ है। जिस दिन उनकी सिस्टर्स की मुलाकात होनी थी, फैमिलीज की और हमारे वकला की, हमारा अपना मसला तब तक तो है कि जब तक हम अपनी लिस्टें खुद फाइनल करते हैं, मगर जब मुलाकातें रोक देना है और मुलाकातियों को पकड़ के वैन में बंद करके और ले जा के चक्री या नीला दुल्ला छोड़ देना है, तो इसमें ये जिम्मेदार हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कर रहे हैं। इसमें हमारे इंटरनल मामलात नहीं है। हमारे इंटरनल मामलात के साथ भी खेलने की कोशिश ये करते हैं। जब गिवन लिस्ट जो है, जैसे अदालत के अहकामात के मुताबिक, ये उसके मुताबिक बंदे नहीं भेजते और अपनी वजह से बंदे भेज देते हैं। पीपल आर एक्साइटेड व्हेन दे गेट टू नो कि हमें खान से मिलने की बारी मिल रही है, तो चले जाते हैं, वो डिसिप्लिनरी वायलेट कर लेते हैं। मगर दिस इज व्हाट दे आर प्लेइंग एट, ये प्ले कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं दोनों ही। लेकिन शेख साहब, ये फिर हुकूमत का एक एतमाद ही है ना, कि अगर आप कह रहे हैं वो आके झूठ कहते हैं, तब भी तसलसल से ये पॉलिसी चल रही है, कोर्ट ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि आप शायद स्ट्रीट पावर दिखा नहीं सकते, तो ये हुकूमत का एतमाद है।
کہ اب تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی مشکل کریٹ کر سکے؟ بات یہ ہے یہ اعتماد والی بات نہیں، بے حیائی یہ بے شرم ہے. مطلب ہے کہ جب بندہ پنجابی میں کہتے کیا پنجابی والی سناؤں گا تو گندا ہو جائے گا کام سارا. بات صرف اتنی سی ہے کہ جب بندہ بے حیا ہو جائے اور بندے کو نہ کچھ شرم رہ جائے تو اس کے بعد اعتماد، پھر اس کو اگر آپ اعتماد کہنا چاہتے ہیں تو میں اس کو بے حیائی کہوں گا. میں یہ وہ آپ سمجھتا جو ہوں. بھی کہہ لیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی تو شیخ صاحب یہ ہے نا کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل نہیں سکتے، آپ نے کہا رمضان کے بعد عید کے بعد سڑکوں پہ نکلیں گے، ایسا کوئی پلان ہوتا آپ کا نظر نہیں، نہیں آ آپ رہا. غلط کہہ رہے ہیں اگر سر، ان کو پتہ آپ ہے بھی کہ غلط کہہ 26ویں رہے ہیں ترمیم کے بعد عدالتی نظام جس طرح کا ہے وہ بھی آپ کے حق میں نہیں کھڑا ہوگا، تو پھر یہ حکومت کا اعتماد ہی ہے نا. نہیں، یہ بھی آپ بھی تھوڑی سی شاید آپ کو جو ہم نے عید کے بعد نکلنے کا کہا تھا وہ ایک مشترکہ لائے عمل کے حوالے سے کہا تھا جو اپوزیشن الائنس کے ساتھ ہم نے کرنا تھا، جس کے حوالے سے خان صاحب نے ابھی دوبارہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس کو جلدی شیپ اپ کیا جائے. اور وہ لیٹ ہو رہا تھا کیونکہ اب مولانا صاحب نے ہم سے 15 تاریخ تک کا ٹائم مانگا تھا. ہی ہیز ناٹ ریسپونڈیڈ یٹ. ٹھیک ہے جی. اور ہم کیونکہ اتنی عرصہ اس کے اوپر لگایا گیا ہے سب کی طرف سے تو اس پہ کوئی اریٹک ایکشن نہیں لینا چاہتے. تو ٹھیک ہے، وہ جب جواب دیں گے جلدی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارے اپنے بندے وہ کر لیں گے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم بندے اسٹریٹ پہ نکال نہیں سکتے تو یہ تو بہت بڑا مذاق آپ کر رہے ہیں نا. مطلب جنہوں نے اتنی زیادہ اتنی گرینڈ موبلائزیشن کی کہ اس حکومت کو قتال کرنا پڑا 26 کو اس کو روکنے کے لیے، ہزاروں بندوں پہ فائر کیے گئے، 14 شہید ہوئے، سینکڑوں ہزاروں گرفتار ہوئے. وہ اس کا سائز ہی تھا نا موبلائزیشن کا جس سے ان کے پسینے چھوٹ گئے، نیندیں حرام ہوئی تھی تو گولیاں مارنی پڑی ان کو نا. وہ اس موبلائزیشن سے ڈر کے انہوں نے ایسے کیا. اس سے پہلے بھی اگر آپ 4 کو چلے جائیں تو یہ جو پنے خان کہتے تھے کہ اٹک سے باہر نہیں آ سکتے اور کٹی پہاڑی اور اسلام آباد نہیں گھس سکے، ڈی چوک کے اندر جا کے کھڑے ہوئے. شیخ صاحب پہلے بھی سلمان اکبر راجہ صاحب نے اس بات پہ گلا کیا تھا جب گوہر صاحب کی اور دورسوں کی میٹنگ ہو گئی، ان کی نہ ہو سکی، انہوں نے کہا منظور نظر لوگ جو ہے وہ ملاقات کر کے آتے ہیں. پھر آپ کی پارٹی نے کہا کہ بیان بازی نہیں ہوگی، لیکن کل بھی حامد رضا صاحب نے یہ کہا کہ میں کمپرومائز نہیں ہوں اور جو ملنے جا رہے ہیں بہرحال ان پہ ایک سوال تو اٹھتا ہے اور لوگ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پھر علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ جو لوگ اندر جا رہے ہیں ملاقات کے لیے وہ کس سے اجازت لے کر آتے ہیں، ہم بھی اسی سے اجازت لے کر چلے جائیں اندر. تو اس کا مطلب ابھی بھی جو لوگ نہیں ملاقات کر پا رہے وہ شکوہ تو کر رہے ہیں، سوال تو اٹھا رہے ہیں ان لوگوں پہ جو کہ جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے بالکل وہ بنتا بھی ہے، وہ اتنے عرصے سے بیچارے امید میں ہوتے ہیں. فیملی کو 3-4 ہفتے ہو گئے نہیں ملے، ہم لوگ تو 6 مہینوں سے نہیں ملے. سیاسی ملاقاتیں تو 6 مہینے سے بند ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو اس طرح آواز کسی نے نہیں اٹھائی کہ 6 مہینے سے بند ہے. مگر بات یہ ہے کہ جو نہیں مل رہا اس کو تکلیف تو ہے اور جینوئن تکلیف ہے. دوری بھی ہے خان سے، کمیونیکیشن بھی آف ہے، پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ پھر جب انسان ہے، ہیومنز ہیں، ایجیٹیٹ کر جاتے ہیں تو اسی کا اشاروں کو انسان بھی سمجھ لیا کرو کی ہو گیا. لیکن چلے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پبلکلی آ کے یہ کہنا کہ میں کمپرومائز نہیں ہوں، اشارہ دینا وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ منظور نظر ہے، وہ کس سے اجازت لے کر آتے ہیں، یہ تو ایک الگ ہی لیول ہے نا. شہزاد بھائی پتہ نہیں کس تناظر میں انہوں نے کہا یہ ٹرم اتنی کامن ہو گئی ہے کہ جہدے منہ تے کچھ نہیں آتا وہ منہ تے آ جاتا ہے. وہ پی ٹی آئی والے آپس بھی کسی کو کہہ دیں گے، نون لیگ والے بھی کہہ دیں گے، پیپلز یہ تو فیشن بن گیا جو یہ فلانا کمپرومائز ہے، فلانا غدار ہے. ٹھیک ہے، بول شٹ ہے ساری چکر. ایک پاپولیرٹی ہوتی ہے اور ایک پاور پالیٹکس ہوتی ہے. حکومت یہ تو فیل کر رہی ہے نا کہ اگر معیشت ہم نے تھوڑی بہت بہتر کر دی ہے، اس میں استحکام نظر آ رہا ہے. ابھی اس ہفتے ہی جو اوورسیز لوگ آئے ہوئے تھے ان کا خطاب تھا، آرمی چیف نے وہاں پہ خطاب کیا، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ون پیج جو ہے وہ سولیڈیفائی ہو رہا ہے زیادہ، اور آپ جو ہے وہ پاور پالیٹکس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کوئی آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات پہ کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. تو اس بات کا اعتماد تو ہے نا حکومت کو. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جی، اپوزیشن لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ پاور پالیٹکس سے دور ہو گئی ہیں. مگر اسی ملک میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ پالیٹکس یہ جو اپوزیشن ہوتی ہے یہی پھر جب یہ حکومتوں والے کے پھٹے اڑتے ہیں 5 سال بعد تو پھر یہی اپوزیشنیں واپس آتی ہوتی ہیں حکومتیں بن کے. سو ہمیشہ یہی امپریشن دیا جاتا ہے تو یہ سال ڈیڑھ ہوا ہے تو ان کو یہ ہم وہاں سے دور ہو گئے اور یہ قریب ہو گئے ہیں. لوگ ان پہ لانتے بھیج رہے ہیں. پبلک میں ہماری پارٹی کا گراف آل ٹائم ہائی ہے. تو یہ ڈنڈے کے زور پہ، بندوق کے زور پہ یہ اگر اعتماد لینا چاہتے ہیں اور لیے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دور ہیں تو سمجھتے رہیں. صحیح. اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے یہ کہا گیا کہ میں کسی قسم کی ڈیل کا خواہاں نہیں ہوں، اگر ہوتا تو 2 سال پہلے ڈیل لے لیتا، میں نے کسی کو ٹاسک بھی نہیں دیا. تو پھر یہ جو اعظم سوادی صاحب بات کر رہے تھے کہ بدھ کو ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہونی ہے، پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی، کس سے ہونی تھی، یہ بھی انہوں نے واضح نہیں کیا. لیمن گنڈاپور بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ خواہش لے کر آئے تھے. تو کوئی بیک چینل یہ اپنے طور پہ لوگ استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟
دیکھیں جی وہ لوگ بیان تو ایسے ہی کرتے رہے ہیں کہ ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی بیک چینلز استعمال کر رہے ہیں، مگر خان صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے حوالے سے مذاکرات کرنے کے لیے کسی انڈیویجول کو آتھرائز نہیں کیا. اینڈ آف دی اسٹوری. ہاں چلے ذات کے لیے نہیں، لیکن جیسے وہ کہتے ہیں پاکستان کے لیے، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے، اس پہ تو وہ کہتے عوامی ہیں کہ وہ مذاکرات. نہیں، تو اس حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے کسی کی؟ اس حوالے پہ ابھی ڈبیٹ ود ان پارٹی جو ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے. دیکھیں ہو جائے گی تو بات چیت شروع کرتے ہوئے کون سا ٹائم لگتا ہے جی. صحیح. تو ایز آف ناؤ یہ جو اعظم سواتی صاحب کے بیان تھے ان کی کوئی ایز سچ اہمیت نہیں، آپ کی پارٹی لیول پہ انہوں نے آ کے بریف نہیں کیا ہے کہ میں نے کس سے بات کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے؟ ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جی. صحیح.